میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی، فرمایا اللہ 2000 گنا معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب دی تیرے آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا آدھا ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ سمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام زاہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہے، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دے تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر
اور میرے رسول پاک نے اپنی قامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤ. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ڈنگ بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے. حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے. اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خاوند پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خاوند پابند کر گیا ہے. خاوند نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خاوند کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے، خاوند کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خاوند کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ. سایہ اٹھ گیا. حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہے میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے، سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے. حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے. اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے. چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خاوند کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. اور میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی.
मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं, ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करे, माएँ भी जरा ख्याल करे। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसों कुतुबों अब्दालो गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया। अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते, और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों, बड़े नसीबों वाली है सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात है। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा। फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी।